اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون والساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے سامنے قرآن کی جس آیا کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے اور پروردگار عالم ایک مومن کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے اور ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے. شاید غالباً کسی مجلس میں پہلے اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو کہ مومنات یعنی جو مومن خواتین ہیں ان کی خصوصیات اور صفات کو بیان کرتا ہے. لیکن جہاں پر چونکہ جمع کا اور مذکر کا صیغہ ہے تو ویسے تو ظاہر ہے قرآن کا پیغام مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے جب جمع کا اور مذکر کا صیغہ ہے تو مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ کون سے ایسے مرد ہیں جو کہ بہترین مرد ہیں. تو سورہ توبہ کی آیت بیان کرتی ہے کہ ان کی خصوصیت ہے التائبون، وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں. والعابدون، وہ کیا ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، وہ پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں. السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون، الساجدون، وہ کیا ہیں؟ وہ رکوع بھی کرتے ہیں اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ان کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جتنی بھی حدیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اس آیت کو کیوں تلاوت کیا توجہ چاہوں گی، اس لیے کہ آیت میں جن مؤمنین کی جن صفات کو اور ان خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، آج جس ہستی کی شہادت کا دن ہے ساری کی ساری خصوصیات اس ہستی کے اندر نظر آتی ہیں. امام سجاد، سید الساجدین، زین العابدین. سجاد یعنی جس نے بہت زیادہ سجدے کیے. سید الساجدین، جتنے بھی کوئی سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ گزار ہیں، ان کا سید و سردار امام سجاد ہے. زین العابدین، عابدوں کی زینت، جو بھی عبادت گزار ہے. اور کیا کہنا امام سجاد علیہ السلام کا کہ کائنات کا سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا عزادار کس نے اتنی عزاداری کی ہوگی کہ 35 برس تک جو امام
حسین علیہ السلام پر روتا رہا. جتنا بڑا عزادار اتنا ہی بڑا عبادت گزار. جتنا زیادہ ماتم حسین کرنے والا اتنا ہی زیادہ ذکر پروردگار کرنے والا. جتنا ذکر حسین کرنے والا اتنا ہی ذکر پروردگار کرنے والا. کائنات کا ایسا بہترین انسان. توجہ چاہوں گی، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجم. ایسا بہترین انسان، ایسا امام. ویسے تو سال گزشتہ بھی امام علیہ السلام کے کچھ فضائل کو بیان کیا تھا اور کچھ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گی. صرف ایک چیز بیان کرنا چاہتی ہوں کہ امام سجاد وہ ہستی ہے کہ جن کی امامت کی گواہی کسی انسان نے نہیں دی، ایک پتھر نے دی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا یہ واقعہ کہ محمد حنفیہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام کے فرزند، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی. ہاں، اور بعد کربلا جب امام علیہ السلام کے، امام علی علیہ السلام کے فرزندوں کی شہادت ہو چکی ہے، امام کے یہ فرزند محمد حنفیہ ابھی حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، مدینہ میں ہیں. مدینہ میں کیوں ہیں؟ کربلا میں کیوں شہید نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں، اس کا سبب آپ سب جانتے ہیں کہ چونکہ امام علیہ السلام کے حکم پر ہی محمد حنفیہ کو امام علیہ السلام نے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا. اب بہرحال جب امام علیہ السلام کے باقی بیٹے شہید ہو چکے ہیں، صرف کون سا فرزند باقی ہے؟ محمد حنفیہ. اور ادھر امام حسین علیہ السلام کی نشانی امام سجاد علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہے. لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بھتیجے سے چچا کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لوگوں نے اسی بنا پر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس وقت اگر کوئی امام وقت ہے تو وہ امام سجاد نہیں ہے، وہ محمد حنفیہ ہیں. لوگوں نے برملا اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ امام سجاد امام نہیں ہے، اگر کوئی وقت کا امام ہے تو وہ محمد حنفیہ ہیں. ایک مرتبہ مکہ میں اسی طرح حج کی غرض سے امام سجاد علیہ السلام بھی وہاں پر ہیں اور محمد حنفیہ بھی وہاں پر ہیں. محمد حنفیہ نے وہاں پر جب سارے حاجی جمع ہیں، آج بھی اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی اجتماع ہے تو وہ یا 40 ہے اور یا حج ہے. سب سے زیادہ مسلمان جس جگہ پر جمع ہوتے ہیں وہ مکہ میں حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہی تھا، مختلف جگہ سے افراد آتے تھے، مسلمان آتے تھے اور حج کیا کرتے تھے. اب چونکہ محمد حنفیہ کے پاس، توجہ، محمد حنفیہ کے پاس ایک بہترین جگہ موجود ہے. محمد حنفیہ نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کیا کہا کہ اے سجاد بیٹا، چونکہ اس وقت علی کے بعد، یعنی امام حسن امام حسین کے بعد علی کا کوئی فرزند زندہ ہے تو وہ میں ہوں، اور چونکہ میں آپ کا چچا ہوں، یعنی درجے میں آپ سے زیادہ ہوں، اسی وجہ سے یہ میرا حق ہے کہ میں امام وقت ہوں. امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں چچا جان، یہ امامت ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو اس وجہ سے ملا جائے کہ مثلا وراثت جیسے ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. کہا کہ امامت ایسی چیز نہیں ہے. لیکن محمد حنفیہ بضد ہیں کہ نہیں، اس وقت امام وقت میں ہوں. کیوں کہا ایسا؟ اسی طرح احسن کہ کسی اور کو اس کی غلطی دکھانا مقصود تھا. جیسا کہ ابن عباس نے، اس واقعے کو بھی آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکی ہوں کہ ابن عباس نے بھی امام علی علیہ السلام سے کچھ ایسا ہی سوال کیا تھا، کچھ ایسا ہی تقاضا کیا تھا. ابن عباس امام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ہاں، امام علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں، حبر الامہ ہیں. اس دن ابن عباس کا ذکر کیا تھا. لیکن ابن عباس نے امام علی علیہ السلام سے کچھ تقاضا کیا تھا کہ دیکھیے بعد رسول، جب رسول خدا کی ہر چیز پر قبضہ ہو گیا تھا، ایسے ہی نا، فدق پر قبضہ ہو گیا، منبر پر قبضہ ہو گیا، مسند پر قبضہ ہو گیا، حجروں پر قبضہ ہو گیا. امام حسن علیہ السلام کی کیا وصیت تھی کہ مجھے نانا کے اس حجرے میں، نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. لیکن کیوں دفن نہ کرنے دیا؟ اس لیے کہ یہ نانا کا حجرہ تمہارا نہیں ہے. یہ کس کا حجرہ ہے؟ یہ فلاں زوجہ کا حجرہ ہے. بہرحال جب حجروں پر قبضہ ہو گیا، فدق پر قبضہ ہو گیا، باغ پر قبضہ ہو گیا، منبر پر
ہو گیا، ابن عباس نے امام علی علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ یا علی، یہ جو آپ نے رسول کی عبا کو پہنا ہوا ہے، یہ جو رسول کا نیزہ آپ کے پاس ہے، جو رسول کی امامہ آپ کے پاس ہے، جو رسول کی نعلین آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز پر قبضہ ہو گیا تو آخر یہ چیزیں علی کے پاس کیسے رہ گئی؟ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی عبا بھی لے لیتا، امامہ بھی لے لیتا، نعلین بھی لے لیتا، لیکن یہ چیزیں علی کے پاس کیسے رہ گئی؟ ابن عباس نے تقاضا کیا، کیا کہا کہ میں بھی آپ کے چچا کا بیٹا ہوں تو میرا بھی تو کچھ حق ہے، یا علی یہ عبا میرا حق ہے، یہ امامہ میرا حق ہے، یہ نعلین میرا حق ہے۔ علی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہ نہیں یہ میرا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں ابن عباس کو دے دی۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے اس عبا کو پہنا، امامے کو پہنا، نعلین کو پہنا، ابن عباس سے اٹھنا چاہا، ان سے اٹھا ہی نہ گیا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے چچا کے بیٹے، یہ بار ولایت ہے جو صرف ان کے بعد ہونے والا امام ہی اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں پر بھی محمد ہے۔ وہاں پر بھی محمد حنفیہ نے مکہ میں بیت الحرام کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، اگر کوئی وقت کا امام ہے تو وہ میں ہوں، آپ نہیں ہے۔ پہلے تو امام سجاد علیہ السلام بتاتے ہیں کہ نہیں چچا جان، یہ وراثت نہیں ہے، یہ ایسا عہدہ ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ اسے اپنا امام بنا کر بھیجتا ہے۔ بہرحال محمد حنفیہ ہی، یہاں پر محمد حنفیہ غلط نہیں ہے، لیکن ان تمام لوگوں کو ان کی غلطی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی وقت کا امام ہے تو وہ امام سجاد ہیں۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود سے کیا کہتے ہیں کہ اگر میں امام وقت ہوں تو اے پروردگار یہ حجر اسود میری آج گواہی دے کہ محمد حنفیہ امام وقت ہے۔ کیا کیا؟ 2 رکعت نماز کو پڑھا، پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار اگر میں امام وقت ہوں تو کیا یہ حجر اسود میری امامت کی گواہی دے۔ حجر اسود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی، کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے بعد امام سجاد آگے بڑھے اور بڑھ کر کیا کہتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت نماز کو پڑھا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا کہا کہ اے پروردگار اگر میں امام وقت ہوں تو آج یہ حجر اسود گواہی دے۔ جو روایت کا جملہ ہے وہ کیا ہے کہ حجر اسود میں حرکت پیدا ہوئی، اس طرح کہ گویا حجر اسود چاہتا تھا کہ وہ کعبہ سے علیحدہ ہو اور امام کے لبوں کا بوسہ لے لے۔ اور فصیح عربی میں حجر اسود نے کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی وقت کا امام ہے تو وہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھنے محمد علیہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری، یا علی مرتضی بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال امام علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی ان کو بیان کروں گی۔ آج جس چیز کو بیان کرنا چاہتی ہوں وہ دربار شام میں امام علیہ السلام کے خطبے کے 1-2 جملے ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان کیا۔ آخر امام علیہ السلام نے دربار شام میں اس وقت کے جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ امام سجاد کی رہبری میں امام ان تمام مناظر کو طے کرتے ہوئے آخر اس جگہ پر آ گئے کہ جہاں پر یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مدح سرا ایک خطیب ہے، توجہ، ایک خطیب ہے جو وہاں پر کیا کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے۔ توجہ چاہوں گی، خطابت کر رہا ہے۔ جب کہتی ہوں نا کہ توجہ چاہوں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کے سامنے تو یہ صرف ہوتا ہے نا کہ 40-45 منٹ کی صرف تقریر ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا مطالعہ ہے، ہاں کتنے گھنٹے کی محنت ہے، آپ وہ نہیں جانتے۔ جب میں چاہتی ہوں کہ مثلا میں کچھ بیان کروں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی توجہ، اسی عشق، اسی جذبے سے اس چیز کو سنیں تاکہ میری محنت رائے نہ جائے۔ بہرحال امام سجاد علیہ السلام جب یزید کے دربار میں گئے پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، تو اس وقت کیا ہے، دربار کا یہ عالم ہے کہ ایک خطیب ہے
کہ جو کہ یزید کی مدح کر رہا ہے، چونکہ شام وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی ایک الگ تصویر بتائی گئی ہے، جہاں پر اہل بیت اور علی اور اولاد علی کو اس حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جیسے جنگ صفین میں ایک شخص نے پڑھ کر کہا تھا، علی علیہ السلام پر سب کو شتم کر رہا تھا، امام کا ایک صحابی ہے ہاشم ابن عتیبہ، وہ آگے بڑھا اور اس نے پڑھ کر کہا کہ کیوں تم علی کی شان میں سب کر رہے ہو، کیوں علی علیہ السلام کی مذمت کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے مذمت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کے قاتل ہیں، اور دوسرا علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، ہاشم ابن عتیبہ نے کیا کیا؟ پکڑ کر ان کو لے کر آیا اور آ کر امام علیہ السلام کے لشکر کے سامنے اور آ کر کہا کہ یہ دیکھو، یہ عمار یاسر ہے، یہ اویس کرنی ہے، دیکھو ان کے ماتھوں پر کیا ہے؟ سجدوں کے نشان ہے۔ سوچو کہ جس علی کے چاہنے والوں کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہے، وہ علی خود کتنی عبادت کرتا ہوگا۔ علی تو وہ ہے جو 1000 رکعت کو ایک شب میں ادا کرنے والا ہے۔ بھارت شام کو علاقہ ہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے ہمیشہ شام کو یاد کیا تھا، کیونکہ شام بڑی مشکل جگہ تھی جناب زینب کے لیے اور امام سجاد کے لیے، کیونکہ وہاں پر اہل بیت کی ایک اور تصویر کو پیش کیا گیا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر خطیب کیا کر رہا تھا؟ خطیب کیا کر رہا تھا؟ وہ یزید کی مدح کر رہا تھا، بنو امیہ کی تعریف کر رہا تھا، علی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی مذمت کر رہا تھا۔ سوچئے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کرے تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ تو سوچئے کہ اگر حسین کا کوئی فرزند ہو، علی کا پوتا وہاں پر ہو، تو کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں۔ اور ویسے بھی ایک مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ دین کیا ہے؟ خود امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ تمام کا تمام دین کیا ہے؟ دین کسے کہا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ خمس ہے، لیکن نہیں، امام علیہ السلام نے ان چیزوں کو شمار نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ تمام کا تمام دین یہ ہے کہ قول الحق کیا کیا جائے؟ حق بات کہی جائے، وہ حکم العدل، اور عدل کے حکم کو جاری کیا جائے، وہ وفاء العہد، اور کیا کیا جائے؟ عہد کو پورا کیا جائے، اس سے وفا کی جائے۔ اب اگر دیکھا جائے ان 3 چیزوں کو تو یہاں سے ہی نماز نکلتی ہے، یہاں سے ہی روزہ نکلتا ہے، کیونکہ امام نے کیا کہا ہے کہ عہدوں کو پورا کرنا۔ وہ خدا کا عہد کیا چیز ہے؟ وہ یہی تو ہے احکامات پروردگار کی پابندی کرنا۔ اگر کوئی وفائے عہد کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نماز کو بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی کرے، جتنے بھی پروردگار کے احکامات ہیں ان کی پابندی، وہی تو وفائے عہد ہے۔ بہرحال جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا تمام کا تمام دین کیا ہے، تو امام نے کیا کہا ہے کہ وہ قول الحق ہے، وہ حکم العدل ہے، وہ عدالت کا نفاذ ہے۔ عدالت کا نفاذ کیا ہے؟ وہی تو حقیقت میں امامت کی حفاظت ہے، وہی تو ولایت کو سمجھنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ امام علیہ السلام، ظاہر ہے جب ایک عام انسان وہاں پر خاموش نہیں رہ سکتا تو کیسے ممکن ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جیسا انسان وہاں پر خاموش رہے؟ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کلام کریں۔ پہلے تو یزید نے روک دیا، لیکن وہاں پر لوگوں نے اصرار کیا۔ لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ تو بیمار ہے، ہاں یہ تو بیڑی میں پابند ہے، یہ کیا کلام کرے گا؟ اے یزید تو کیوں روک رہا ہے؟ اس کو اجازت دے کہ یہ بھی آئے اور آ کر یہاں منبر پر کچھ کلام کرے۔ اب جب اجازت ملی تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس خطیب کو مخاطب کیا جو وہاں پر خطبہ دے رہا ہے، جو وہاں پر تقریر کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا کہ اے ایھا الخاطب، اے خطیب تو کیا کر رہا ہے؟ اشتریت مرضات مخلوق بسخط الخالق، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے لوگوں کی مرضی کو خرید لیا ہے، پروردگار کو ناراض کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام کتنی اہم چیز کو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں نا کہ اے خطیب تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے لوگوں کی مرضی کو خریدا ہے، تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، یعنی تو نے دنیا کو خرید
تجھے ناراض کر دیا، ساری دنیا اس سے راضی ہے تو اس نے کیا پایا؟ لیکن اگر اس نے ساری دنیا کو ناراض کر لیا، ہر انسان اس سے ناراض ہے، لیکن اسے یہ پتا ہو کہ میرے اس عمل سے میرا پروردگار راضی ہے، تو سمجھو کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام بھی سب سے پہلے اس خطیب کی مذمت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے رب کو ناراض کر دیا ہے اور تمام پروردگار کی مخلوق کو راضی کر لیا ہے۔ یہی شر دنیا ہے، یہی شر آخرت ہے کہ جب انسان اپنی دنیا کو برباد کر دے، اپنی آخرت کو برباد کر لے اور صرف اپنی دنیا کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ شر آخرت اور شر دنیا کیا چیز ہے؟ توجہ چاہوں گی، یہ شر دنیا، یہ شر آخرت کیا چیز ہے؟ ہم جب ماہ رجب کی ایک دعا پڑھتے ہیں تو اس ماہ رجب کی دعا میں بھی یہی جملہ ہے کہ وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ شَرَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اے پروردگار کیا کر، مجھ سے شر دنیا کو دور کر دے، مجھ سے شر آخرت کو دور کر دے۔ انشاءاللہ کہ ان دعاؤں کو کبھی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ دعائے رجب کا جملہ کیا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے شر دنیا کو دور کر دے، مجھ سے شر آخرت کو دور کر دے۔ اور امام سے بھی یہی پوچھا گیا کہ یہ شر دنیا، یہ شر آخرت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ شر دنیا اور شر آخرت کیا ہے کہ انسان اپنی دنیا کو بیچ دے اپنی خاطر، اپنی دنیا کو بیچ دے اور آخرت کو برباد کر دے۔ باع الآخرہ بالدنیا، کیا کرے؟ اس نے اپنی دنیا کو حاصل کر لیا لیکن آخرت کو برباد کر لیا۔ لیکن کس کے لیے کیا؟ اپنی خاطر، اپنی خاطر۔ اور دوسرا جملہ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ شر دنیا کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ شر دنیا کیا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو برباد کرے کسی اور کی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے۔ مثلا ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہر حرام کر لیا، کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے فائدے کے لیے۔ عمر آس جیسا شخص جب مر رہا تھا تو رو رہا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم رو کیوں رہے ہو تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں نے اپنی دنیا کو خراب کر لیا، اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ کس کے لیے؟ اپنی خاطر نہیں، اپنے بچوں کی خاطر۔ آج تو وہ آرام سے ہیں لیکن میں جو اب پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت پہ لعنت بے شمار، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اب اگلا جملہ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اتکلم، اب میں کلام کروں گا، لیکن وہ میرا کلام کرنا کس خاطر ہوگا؟ کہا کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ توجہ، امام علیہ السلام نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ امام کیا کہتے ہیں کہ اب میں جب کلام کروں گا تو اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ یہ ہیٹر آن کر دیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ امام نے کیا کہا کہ توجہ میری طرف، امام نے کیا کہا کہ میں اب جب کلام کروں گا تو میرے کلام کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ میں جو کلام کر رہا ہوں یہ پروردگار کی رضا کے لیے ہوگا، جو بھی میری گفتگو ہوگی، جو بھی میرا خطبہ ہے، جو بھی میرا کلام ہے وہ پروردگار کی رضا کے لیے۔ اور دوسرا کیا؟ امام نے کیا کہا؟ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فائدے کے لیے، ان کے اجر کے لیے، ان کے ثواب کے لیے۔ یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خطیب کوئی خطبہ دیتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی کلام کرنے والا، کوئی متکلم جب کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ رضائے پروردگار ہو اور دوسرا سامعین کے لیے فائدہ ہو۔ دو چیزیں ہوں، رضائے پروردگار بھی ہو
میں دکھاوا نہ ہو اور دوسری چیز کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہو. ایک دفعہ ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ تو ہے لیکن وہ ریاض سے بھرا ہوا ہے, اس کے اندر دکھاوا ہے. آپ کوئی بھی گفتگو کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں, آپ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہی دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ رضائے پروردگار کی خاطر ہو اور دوسرا اس کے اندر کوئی فائدہ بھی ہو, وہ لوگوں کے لیے مفید بھی ہو. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک کلام کرنے والے کو بس خاموش رہنا چاہیے. رضائے پروردگار بھی ہو, ریاض سے خالی ہو اور مفید بھی ہو. اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا مفید تو گفتگو ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ریا اور دکھاوے کے لیے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس کے اندر ریا تو نہیں ہے لیکن وہ فائدہ مند ہی نہیں ہے. بہرحال امام علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اتکلم, میں جب کلام کروں گا تو اس کلام کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کے اندر رضائے پروردگار بھی ہوگی اور اس کے اندر تمام سننے والوں کے لیے فائدہ اور اجر اور ثواب بھی موجود ہوگا. امام علیہ السلام نے کیا کہا, صرف اس جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہوں. امام علیہ السلام نے کیا کہا, اوتینا ستا وفضلنا بالسبع. توجہ, امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم وہ گھرانہ ہیں, ہم وہ گھرانہ ہیں کہ پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا کی ہے. کیا کر رہے ہیں امام؟ توجہ, امام علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تعریف کر رہے ہیں نا, اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. توجہ, امام علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تعریف کر رہے ہیں. کیا اپنی تعریف کرنا, اپنی مدح کرنا, اپنی توصیف کرنا کیا یہ بری بات ہے؟ کہا کہ نہیں. جب اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہو اور کسی شبہے کا ازالہ کرنا مقصود ہو تو انسان اپنی تعریف کر سکتا ہے. وہ جہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے وہ بہت مشہور واقعہ کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ساسا ابن سوحان نے غالباً امام سے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں, یہ سابقہ انبیاء افضل ہے. تو پہلے تو امام نے کیا کہا تھا کہ نہیں, اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے, لیکن چونکہ پروردگار نے خود کہا ہے کہ جو نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, پروردگار نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. اس کے بعد ایک ایک کر کے ساسا نے جب پوچھا تھا کہ آپ بتائیے آدم افضل ہے یا آپ افضل ہے, موسیٰ افضل ہے یا آپ ہیں, عیسیٰ افضل ہے یا آپ ہیں, ابراہیم افضل ہے یا آپ ہیں, ایک ایک نبی کے بارے میں پوچھتے گئے تھے. وہ سب آپ کو یاد ہوگا. ہر جواب میں امام علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ نہیں, میں افضل ہوں. بہرحال جو امام علیہ السلام یہاں پر دربار شام میں جو بیان کر رہے ہیں کہ اوتینا ستا وفضلنا بالسبع, کہ پروردگار نے ہمیں کیا کیا ہے, ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں, 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. یہاں پر امام جو اپنی تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف کرنا جائز ہے, جائز ہے. جس طرح کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا, جیسا یہ سوال جیسا امام علی علیہ السلام سے ہوا نا کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے, اسی طرح رسول خدا سے بھی سوال ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ بتائیے کہ سابقہ انبیاء میں سے فلاں فلاں آپ سے افضل ہیں یا آپ افضل ہیں. تو رسول خدا نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اگر یہ سابقہ انبیاء اس وقت میرے دور میں موجود ہوتے تو وہ میرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے اور میری پیروی کر رہے ہوتے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کریں, وہ جو جناب موسیٰ و خضر کا واقعہ ہے, وہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا, یعنی میں موسیٰ و خضر کے دور میں ہوتا کہ جہاں پر پروردگار موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ خضر کے پاس جا کر علم حاصل کرو, اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں ان دونوں کو بتاتا کہ میں تم دونوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں, تم دونوں سے زیادہ, یعنی موسیٰ و خضر سے بھی زیادہ اگر علم کسی کے پاس موجود ہے. تو امام اپنی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ علم کس کے پاس ہے, وہ میرے پاس ہے. ایک مرتبہ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ حج کی غرض سے گئے, سلوات پڑھے محمد علی, ایسے ٹھنڈی سلوات نہ پڑھے, سلوات بلندر پڑھے, سلوات
ایسے تاریخ میں موقع آئے کہ ائمہ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. عبد الملک ابن مروان وہ شخص کہ چونکہ امام علیہ السلام کا جو دور ہے ویسے تو وہ 35 سال کا ہے, 21 سال امام نے جس عباسی خلیفہ کے ساتھ گزارے ہیں وہ عبد الملک ابن مروان ہے. ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان حج کی غرض سے آیا اور امام علیہ السلام بھی حج کی غرض سے گئے, اور ظاہر ہے امام علیہ السلام نے ایک معمولی لباس پہنا ہوا ہے. عبد الملک ابن مروان نے دیکھا تو امام سے مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے, یعنی وہ جس طرف چلتا تھا امام اس سے کنارہ کر لیتے تھے, جو روایت کا جملہ ہے کنارہ کر لیتے تھے. تو عبد الملک ابن مروان نے کیا کہا, امام کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں, آپ کیوں مجھ سے اتنا دور دور ہو رہے ہیں, میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں. امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میری دوری کی وجہ یہ نہیں ہے. اس نے کیا کہا کہ مولا آپ کا لباس کتنا نازک ہے, یعنی غریبانہ فقیرانہ لباس میں ہے, چونکہ پرانا لباس پہنا ہوا ہے. مولا آپ کا لباس دیکھیے کیسا ہے, آپ ہمارے پاس آئیے, توجہ, آپ ہمارے پاس آئیے تو ہم آپ کو مال و زر عطا کریں گے. اور مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک معمولی کنیز سے شادی کی ہوئی ہے, ہاں وہ آپ کی زوجہ ہے, آپ ہمارے پاس آئیے, میں عربوں کے بہترین خاندانوں کی جو خواتین ہیں ان سے آپ کا عقد کرواؤں گا. امام علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا. امام علیہ السلام نے کیا کیا, ایک مرتبہ اپنی عبا کو اتارا, جھاڑا اور اس کے سامنے رکھ دیا. عبد الملک حیران ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ عبد الملک تیری حیرانگی کی وجہ کیا ہے, تو نے اس وقت کیا دیکھا؟ کہا کہ میں امام سجاد علیہ السلام کو درہم و دینار کا لالچ دے رہا تھا, لیکن ایک مرتبہ امام سجاد نے جب اپنی عبا کو جھاڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ طلا و جواہر سے, زر و جواہر سے, سونے اور چاندی سے پور ہے. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بہرحال وہاں دربار میں امام علیہ السلام نے اپنے 6 فضائل کو بتایا. کیا کہا؟ اوتینا ستن وفضلنا بالسبع, کہ پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ العلم. وہ کیا چیز ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کی اور کسی اور کو عطا نہ کی؟ کہا کہ وہ علم ہے. اور وہ علم یہ نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں جائیں, کسی اسکول میں جائیں, کسی کالج یا یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں سے جا کر حاصل کریں, کسی استاد کے سامنے اپنے زانوِ تلمس کو طے کریں اور پھر اس سے علم حاصل کریں. امام کہتے ہیں نہیں, یہ وہ علم نہیں ہے جو کسی اسکول, کسی مدرسے, کسی ظاہری استاد سے حاصل کیا جائے. پروردگار نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے جو علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. چونکہ وقت کم ہے, آپ سب جانتے ہیں امام تقی علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ وہاں سے جب ایک عباسی خلیفہ گزر رہا تھا اور امام تقی علیہ السلام کی سن جو ہے وہ صرف 6 اور 7 برس کا بتایا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو امام تقی جو 6 سال کی عمر میں ان کے پاس ہے, امام ہادی 9 سال کے ان کے پاس ہے, امام زمانہ 5 سال کے ان کے پاس ہے. وہ عباسی خلیفہ گزرا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں مچھلی رکھی تھی. وہ سب واقعہ آپ کو یاد ہے, سلوات پڑھنے محمد والے محمد. یہ وہ علم ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے. اور دوسری چیز امام علیہ السلام نے کیا کہی؟ امام نے کہا کہ پروردگار نے ہمیں علم عطا کیا, پروردگار نے ہمیں حلم عطا کیا. حلم کا کیا مطلب ہے؟ بردباری, برداشت, غصے کو پی جانا. کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی ہے. امام سجاد کا ہی واقعہ ہے کہ جب مکہ سے حسین ابن نمیر واپس آ رہا تھا. حسین ابن نمیر کون ہے؟ کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر کا قاتل. کہاں سے واپس آ رہا ہے؟ توجہ, کہاں سے واپس آ رہا ہے؟ مکہ سے واپس آ رہا ہے. کیا کر کے آ رہا ہے؟ اس نے مکہ پر وہ آگ برسائی تھی, یعنی واقعہ حرہ ہوا مدینہ کے اندر. انشاءاللہ کسی مجلس میں تفصیلی اس کا ذکر کروں گی کہ جب یزید کے حکم پر مدینہ کے اندر قتل عام کیا گیا کہ جس کو قتل کر سکتے ہو آج تمہیں آزادی ہے. 3 دن تک عورتوں کی عصمت دری کی گئی, قتل عام کیا گیا. اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. اور مکہ میں کیا ہوا؟ کعبہ کے اوپر آگ کو پھینکا گیا, منجنی کو
سے गोला बारूद फेंका गया, काबे को जलाया गया। हसीन इब्न नुमैर वहां से ये काम करके वापस आ रहा है, रास्ते में उसकी मुलाकात होती है इमाम सज्जाद से, और बिल्कुल उसी तरह मिलता है कि जैसे हुर की मुलाकात हुई थी इमाम हुसैन से, लेकिन हुर ने उस वक्त तक किसी को कत्ल नहीं किया था, किसी इमाम मासूम के कत्ल से अपने हाथों को रंगीन नहीं किया था, इसी वजह से उसकी तौबा भी कबूल हो गई थी। लेकिन हसीन इब्न नुमैर क्या कर चुका है उससे पहले? करबला का इतना बड़ा मार्का हो चुका है, हसीन इब्न नुमैर के इतने बड़े बड़े जराइम हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, और बिल्कुल उसी तरह मिलता है कि हसीन इब्न नुमैर है और इधर इमाम सज्जाद है, और वो बिल्कुल प्यासा है। इमाम अलैहिस्सलाम के पास खाना भी है और पानी भी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसको खाना भी खिलाया, पानी भी दिया। एक मर्तबा हसीन इब्न नुमैर क्या कहता है, कहता है कि मौला शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुंह को फेरा और क्या कहा कि भला तुझे मुझसे ज्यादा कौन पहचान सकता है? क्या मैं अपने भाई अली अकबर के सीने का जख्म भूल चुका हूं? वो तेरा किरदार था और ये मेरा किरदार है। बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, परवरदिगार ने हमें क्या अता किया है? हमें इल्म अता किया, हमें हिल्म अता किया, और तीसरी चीज क्या? अल फसाहा, परवरदिगार ने हमें फसाहत अता की है, कलाम की फसाहत, यानी जैसा कलाम हम करते हैं वैसा कोई कर ही नहीं सकता। और जाहिर है इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे, जनाब ज़ैनब के खुतबे, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे, ये सब इस बात पर गवाह हैं कि जैसी फसाहत और बलागत इस घराने के पास है वैसी किसी के पास है ही नहीं। और चूंकि इमाम सज्जाद का दिन है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का सहीफा सज्जादिया हमारे सामने है, इमाम का रिसाला हुकूक हमारे सामने है, ज़ियारत अमीनुल्लाह हमारे सामने है, जो शब रोज की दुआएं इमाम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी हैं वो हमारे सामने है, कि आज उलमा की तफसीर लिखने पर लगे हुए हैं, और हमसे ज्यादा जो अगयार हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। जैसा आपकी खिदमत में पहले भी इत्तफाक किया था कि जॉर्ज ड्राइडेक एक ईसाई मुफक्किर है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं, इसने इमाम की अदालत के बारे में किताब लिखी है। वो क्या कहता है कि मैंने इमाम के कलाम को, नहजुल बलागा को 200 मरतबा पढ़ा है, और खुद एक अंग्रेज क्या कहता है कि मैं अपने शब रोज की स्टडी में सहीफा सज्जादिया को रखता हूँ, इमाम की दुआओं को रखता हूँ, क्योंकि इमाम की दुआएं इरफान का मजमुआ है, इल्म का मजमुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह बाकी 3 फजाइल इंशाअल्लाह कल, चूंकि आज उस इमाम का शब शहादत है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा आज़ादार। 35 बरस इमाम सज्जाद जिंदा रहे। इन 35 बरसों में इमाम सज्जाद का काम क्या है? जब भी खाना लाया गया इमाम सज्जाद ने गिरिया किया, जब पानी लाया गया इमाम ने गिरिया किया, जब बाजार गए इमाम ने गिरिया किया, जब कसाब को देखा इमाम ने गिरिया किया। हाय उस इमाम के मसाइब को कैसे बयान किया जाए, कैसे बयान किया जाए। आज शब शहादत है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। आज इमाम की एक मुसीबत को बयान करना चाहती हूँ जिसे इमाम सज्जाद ने खुद बयान किया था। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा था कि मौला अपने जरा मसाइब को तो बयान कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम का गिरिया बुलंद हुआ, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुसीबत को बयान करना शुरू किया। अजरकुम इंदल्लाह, इमाम अलैहिस्सलाम कैसे मुसीबत को बयान कर रहे हैं? कहते हैं कि जब हम करबला से निकले मुझे तो को बेड़ी में पाबंद कर दिया गया, मेरे हाथों में रसान, गले में तोप, पाँव में बेड़ियां। और सोचिए कि जब करबला से कूफा से
اب جو تو کو بیڑی کی جھنکار کی آواز خیمے کے اندر گئی، ملعون کیا کہتا ہے اپنے غلام سے کہ جا کر دیکھو یہ جھنکار کی آواز کیسی ہے۔ غلام نے دیکھا کہ یہ قیدی ایمان ہے، یہ قیدی بیمار ہے جو کہ خیمے کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آ کر بتاتا ہے اپنے آقا کو، اے امیر، وہ بیمار سجاد ہے جو آ کر خیمے کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ خیمہ کس کا تھا؟ یہ کسی اور کا خیمہ نہ تھا، یہ خیمہ بھی حسین ابن نمیر کا تھا۔ فوراً کیا کہتا ہے، جا کر بیمار سے کہو خیمے کے سائے سے اٹھ جائے۔ آیا غلام آ کے امام سے کیا کہتا ہے، اے قیدی، میرا امیر کہتا ہے کہ اس خیمے کے سائے سے اٹھ جا۔ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ارے میرے تو بیڑی بڑے گرم ہو چکے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھنے دو، ارے میں خود اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اب غلام نے دوبارہ جا کر حسین ابن نمیر سے کیا کہا، اے امیر، وہ قیدی بڑا بیمار ہے، بخار کی حدت سے تپ رہا ہے، ارے اسے تھوڑی دیر کے لیے خیمے کے سائے میں بیٹھنے دو، ارے وہ اتنا بیمار ہے کہ تھوڑی دیر میں خود ہی مر جائے گا۔ لیکن حسین ابن نمیر نے کیا کیا، تازیانہ اٹھایا، اپنے خیمے سے نکلا، ایک مرتبہ تازیانے کو دعایا، آئے بیمار سجاد کی خوش، اتنے تازیانے برسائے، بیمار منہ کے بل زمین پر گرا۔ اب بیویاں اٹھی، اے سجاد، اے سجاد غم نہ کرو، ارے ہم اپنے ہاتھوں کا سایہ کرتے ہیں۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ جب امام علیہ السلام واپس مدینہ آئے تھے نا، امام علیہ السلام نے ایک قول بازار شام میں کہا تھا۔ وہ قول کیا تھا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، مولا آپ نے بازار شام میں ایک جملہ کہا تھا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ مولا آپ نے عصر عاشور نہیں کہا، مولا آپ نے شام غریبہ نہیں کہا، آخر بازار شام میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ کاش میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وہ امام جب پوری زندگی مصائب حسین کو یاد کر کے روتا ہے، جب امام کا آخری وقت آیا نا، زہر ملی ہوئی تھی، اور اس امام کو بھی زہر کی کچھ ضرورت تھی، زہر ملی ہوئی ہے. امام باقر کو بلایا، ابھی چند لمحے رہ گئے امام کی شہادت کے. امام باقر کو بلایا اور بلا کر کیا کہتے ہیں، باقر بتاؤ تم کربلا میں کتنے سے تھے؟ کہا بابا میرا سن 3 برس کا تھا. کہا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ امام باقر نے بیان کرنا شروع کیا. اے بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کو لے کر گئے تھے. امام گریہ کر رہے ہیں. اے بابا میں نے کربلا میں دیکھا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، ہائے قاسم کے ٹکڑے ہوئے، ہائے دادا حسین کا سر نو کے نیزہ پر. امام کا گریہ بلند ہے، اسی گریہ کی حالت ہے. میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے. پروردگارہ تجھے مصائب امام سجاد کا واسطہ، پروردگارہ تجھے امام سجاد کی مصیبتوں کا واسطہ، کہ جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا نا مولا آپ کو سب سے زیادہ غم کہاں پر ہے، امام ایک ہی لفظ کہتے تھے الشام الشام الشام. پروردگارہ تجھے امام کی مصیبت کا واسطہ، امام کی شہادت کا واسطہ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا کرنا. پروردگارہ حاضرین کی سب دعاؤں کو مستجاب کرنا، ہم سب کی دعاؤں پر استجابت کی مہر لگا دے. پروردگارہ مرحومین کے درجات کو بلند کرنا، اعلی علین میں جگہ عطا کرنا، ائمہ کا قرب و جوار عطا کرنا، حوض کوثر سے سیراب کرنا. امام کی شہادت کی رات ہے، امام کے وسیلے سے ہی دعا کرتے ہیں. پروردگارہ بیماری ہے امام سجاد کا واسطہ، امام کو کچھ بیماری نہیں تھی. جب امام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ کو کیا بیماری ہے، کہا مجھے زینب کے بازاروں میں خطبہ پڑھنے کی بیماری ہے، مجھے امی کلثوم کی بے چادری کی بیماری ہے، مجھے سکینہ کی پیاس کی بیماری ہے. پروردگارہ اس بیمار سجاد کی بیماری کا واسطہ پروردگارہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرنا، صحت کلی عطا کرنا. پروردگارہ اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل حال کرنا. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر کرنا، توبہ کی منزل عطا کرنا، صبر شکر قناعت کی منزل عطا کرنا، ہمارے دلوں کو عشق حسین سے منور کرنا. اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل حال کرنا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار کرنا، ہماری عمروں کو طولانی کرنا تاکہ امام کی ظہور پر نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد.